بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نظام بول یعنی پیشاب کا بننا، رکنا، اخراج ہونا، اس بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے پیشاب کم مقدار میں آتا ہے اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور بنتا ہی کم ہے۔ ایک ہوتا ہے پیشاب آتا ہے، اس میں اتنی سرخی تو نہیں ہوتی، زردی ہوتی ہے، لیکن جلن کے ساتھ کم مقدار میں قطرہ قطرہ آتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سفید رنگ کا بکثرت آتا ہے۔ پیشاب کی جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، جب بھی کوئی بیماری محسوس کی جاتی ہے، تو اس کے لیے پیشاب آور دوا دی جاتی ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کو نظام بول کو یعنی جو پیشاب کا نظام ہے اسے سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جب خون دل سے پمپ ہو کر گردوں تک پہنچتا ہے تو گردوں میں نچوڑ پیدا ہوتا ہے، وہ گردے اس کی صفائی کرتے ہیں، اور اس نچوڑ کے نتیجے میں جو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، جو جسم کے فضلات خارج ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ پیشاب کہتے ہیں۔ یعنی جو پیشاب کی پیدائش ہے وہ عضلات کے ماتحت ہے۔ دوسرا کہ پیشاب کو روکنا، یعنی جب گردوں میں پیشاب بن جاتا ہے تو وہ حالبین کے ذریعے سے مثانے میں آتا ہے اور رکتا ہے۔ یہ جو روکنے کا کام ہے یہ غدود کے ماتحت، بات سمجھے۔ اور جب وہ مثانہ فل ہو جائے، پیشاب سے بھر جائے، تو اسے اخراج کرنے کا جو ذمہ ہے وہ اعصاب کا۔ اب تین چیز ہو گئی، ایک پیشاب کا بننا، ایک رکنا، اور تیسرا اخراج پانا۔ اس میں یہ تینوں نظام کام کر رہے ہیں۔ جب پیشاب بند ہوتا ہے عمومی طور پر لوگ پیشاب آور ادویات دیں۔ طب کی کتابوں میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں خشک بھی ہیں، ان میں تر بھی ہیں، ان میں گرم بھی ہیں، مختلف چیزیں۔ اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بیماری کہاں ہے۔ آپ نبض سے پتہ کر سکتے ہیں، آپ کارورے کی رنگت سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر سرخ رنگ کا کم مقدار میں ہے یا بالکل ہی تھوڑا بہت آتا ہے اور ایسا ہے مہندی جیسا اس کا رنگ ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ عضلات کا معاملہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر پیشاب کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، اب حل دیں۔ اگر کم مقدار میں پیشاب آ رہا ہے، بالکل مہندی جیسا سرخ خون کی طرح آ رہا ہے، تو ایسے میں جو پیشاب آور ادویات دی جائیں گی تسکین عضلات والی، یعنی یوں سمجھے کہ پیشاب کی پیدائش ہو ہی نہیں رہی، ایسی صورت میں ہم جو چیز مریض کو دیں گے وہ محرک عضلات ہوں گے۔ یعنی جب عضلات میں تحریک آئے گی تو پیشاب بننا شروع ہوگا اور جسم میں نچوڑ پیدا ہوگا اور رطوبتوں کا جو پڑی ہوئی ہیں وہ باہر آئیں گی۔ ایسے مریض کے لیے دار چینی، ابہل، ہرمل، ایلوا، پیاز، انجیر، چائے، زعفران۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پیشاب بہت کم آتا ہے، بنتا ہی نہیں، آتا کہاں سے؟ تو آپ ایسے کریں، چائے بنا لیں، ایک چھوٹا سا گھریلو ٹوٹکا ہے، چائے بنا لیں اور اس میں 4 حصے پانی ڈال دیں۔ چائے جب پک جائے نا، اسے ٹھنڈی کر کے اس میں 4 حصے 5 حصے پانی، یعنی اگر 1 پاؤ چائے ہے تو اسے کلو 3 پاؤ پانی ڈال کر کلو پورا کر لیں، اب اسے پییں۔ اس سے پیشاب بہت کھل کے آتا ہے۔ یہ ایک بات ہے
کہ آپ اسے آزما سکتے ہیں۔ اب رہی دوسری بات کہ پیشاب بن تو رہا ہے لیکن قطروں کی صورت میں آتا ہے، سلسل البول ہے اور غدہ قدامیہ کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں جو آپ مریض کو پیشاب آور ادویات دیں گے وہ غدی اعصابی کے ادرار۔ یاد رکھیں جسم میں سب سے جو گرم تحریک ہوتی ہے، گرمی کی تحریک ہوتی ہے، وہ جیسے سنڈ، کالی مرچ اور ریون اسارا، پودینہ، تیلنی مکھی اور نوشادر، بیروزہ اور جوکھار، یہ چیزیں آپ اس میں دیں گے۔ اب آ گیا تیسرا مسئلہ، اعصاب کا۔ اگر اعصاب کام نہیں کر رہے اور تسکین میں ہے تو آپ اسے کھیرا دیں، ککڑی دیں، اسے شربت بزوری دیں، اسے الائچی دیں، اسے زیرہ سفید دھنیا دیں اور ایسی چیزیں دیں۔ یہ آپ کا مسئلہ۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اگر پیشاب کی پیدائش بند ہے، پیدا نہیں ہوا، تو پھر آپ عضلاتی محرک ادویات دیں گے۔ اگر پیشاب بن رہا ہے لیکن جل کے کم مقدار میں تھوڑا تھوڑا بار بار آ رہا ہے تو آپ غدی ادویات دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اعصابی کوئی معاملہ ہے تو پھر آپ کھیرا، ککڑی، گنے کا رس، گاجر کا جوس، مولی، گونگلو، شلجم، ایسی چیزیں انہیں۔ آپ نے یہ تشخیص کیسے کرنی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں۔ اگر پیشاب بن نہیں رہا، بوجھل ہو گیا ہے جسم، الٹیاں آ رہی ہیں اور اندر جو ہے نا وہ مواد جمع ہو گیا ہے، الٹیاں اباک آتے ہیں اور پیشاب نہ ہونے کے برابر ہے، 48 گھنٹے نکلتے، جس میں ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈائلسس یہ بنیادی طور پر گردے پیشاب بنا نہیں رہے، تو جو کچھ ہضم ہوتا ہے، جو کچھ کثافت ہوتی ہے وہ خون میں جمع رہتی ہے۔ جب گردے اس کی صفائی نہیں کرتے، یعنی گردے پیشاب پیدا نہیں کرتے، تو پھر یہ عمل کر کے جو جسمانی کثافت ہوتی ہے اسے باہر نکالا جاتا ہے۔ جہاں اس میں کثافت نکلتی ہے، بہت ساری زندگی کے لوازمات بھی نکلتے ہیں، بہت ساری صحت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی خارج ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں اس برے وقت سے محفوظ رکھے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ ڈائلسس کی ضرورت نہیں ہوتی، بنا رہے ہوتے لیکن وہ مثانے میں جمع ہوتا ہے تو وہ خارج نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹر لوگ نالی لگا کر اس سے خارج کرتے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بے تحاشا پیشاب آتا ہے اور جو ہے نا غدود اسے روک نہیں سکتے، یعنی وہ ٹھنڈ کی وجہ سے یا تری کی وجہ سے وہ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وہ جتنا پیشاب آتا ہے وہ نچوڑ کر ادھر سے پانی پیا ادھر سے نکل گیا، جیسے شوگر والوں کو ہوتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کھار جو جسم میں بڑھ گئی ہے اسے کور کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ پیشاب کی رنگت کو دیکھ کر اس کا علاج تجویز کر سکتے ہیں۔ آج کی کلاس اتنی ہی کافی ہے، اور جو سوال و جواب ہوں گے ان کے میں جوابات دے دوں گا، جو یہ سیشن ہے سوال و جواب کا۔ اور میں اس چیز کی کوشش کر رہا ہوں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اور اب کے بھی، ہم جب اس سے اپلوڈ کریں گے تو اس پر جو جو چیزیں ہم بتاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے نام بتاتے ہیں، ادویات کے نام بتاتے ہیں، ان کی تصویر ہم شامل کر دیں تاکہ دیکھنے والوں کو آسانی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔